بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں سے متعلق چند احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں ایام معدودات، کہ رمضان کے روزے یہ تو چند گنتی کے ایام ہیں۔ پیچھے چونکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ذریعے سے روزے کی فرضیت کا حکم دیا تھا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی اور تشفی کے طور پر فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، میرے بندو پریشان نہ ہونا، یہ تو گنتی کے چند ایام ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس سے زائد تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے یہ گنتی کے ایام ہیں۔ کون سا پورا سال روزوں کی فرضیت کا حکم ہے؟ اب اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ آیا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا پھر مسافر شرعی ہو تو فرمایا کہ ہماری طرف سے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، بلکہ غیر رمضان میں اپنے ان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ مریض سے مراد کیا ہے؟ فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ مریض وہ شمار کیا جائے گا کہ جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، مزید اس کو تکلیف لائق ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو مریض تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہلکا پھلکا نزلہ زکام، تو ایسے شخص کو مریض شرعی تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طور پر مسافر شرعی ہے، تو مسافر شرعی وہ بھی یہ نہیں کہ آپ جو ہیں چند قدم جو ہے گھر سے باہر نکلے تو آپ مسافر بن گئے، بلکہ شرعی جو مسافر ہوتا ہے وہ مسافر ہوگا، انسان ایسا سفر کرے گا تو پھر اس کے لیے روزے رکھنے کی اللہ رب العالمین نے چھوٹ عطا فرمائی ہے۔ وہ غیر رمضان میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا کہ مریض ہو یا انسان مسافر شرعی ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تنگی نہیں رکھی کہ لازم قرار دیا کہ وہ بھی رمضان میں روزے رکھے، بلکہ فرمایا کہ وہ غیر رمضان میں اپنے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ یہ ایک منسوخ حکم ہے کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کا دل نہ چاہتا ہو روزہ رکھنے کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع اسلام میں اس بات کی اجازت دی تھی، چھوٹ دی تھی کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، تو گویا کہ اس کی طرف سے روزہ ہو گیا۔ یہ شروع اسلام میں جائز تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو ناسخ ہے اس حکم کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا جو یہ منسوخ جو حکم ہے اس کا ناسخ کیا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کو پائے، رمضان میں موجود ہو، تو فرمایا کہ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فَلْيَصُمْ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما قبل والے حکم کو اور رخصت کو منسوخ فرما دیا کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ہی لازم ہے، روزہ رکھنا ہی فرض ہے۔ اب اس کے لیے کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے روزے سے آزاد ہو جائے۔ یہ شروع اسلام کے اندر تھا، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس حکم کے حوالے سے چند توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باقدر مشقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جس طرح ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی مشقت کرے گا، یعنی اس کو بیماری لاحق نہیں ہے تو وہ تھوڑی مشقت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو مشقت اٹھانا پڑے گی، تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو فرمایا کہ اس کے لیے آج بھی یہ حکم باقی ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس حکم کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کو منسوخ تصور کیا جائے اور اس کے لیے ناسخ ہوگا فَلْيَصُمْ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو اس صورت کے اندر تو اس کا حکم باقی رہتا نہیں ہے۔ حکم کیا تھا اس موقع پر کہ اگر کوئی شخص صاحب طاقت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا تو وہ فدیہ دے کر اپنے روزے سے آزاد ہو جائے، تو یہ اس شروع اسلام میں جائز تھا۔ لیکن اب فَلْيَصُمْ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، تو گویا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ تو ان احباب کا، ان علماء کرام کا قول ہے جو کہ اس آیت مبارکہ کو منسوخ سمجھتے ہیں اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم کو اس کا ناسخ سمجھتے ہیں۔ اب دوسری طرف کے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ کی یوں تفسیر فرماتے ہیں
کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ اگر کوئی شخص بقدر مشقت، یہ گویا کہ اضافہ ہے، بقدر مشقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ ایک فدیہ جو ہے اپنے روزے کی طرف سے ادا کر دے تو گویا کہ اس کا روزہ ہو گیا۔ جس طرح شیخ فانی ہے، بوڑھا شخص ہے، آخری عمر کو پہنچا ہوا ہے، وہ بیمار نہیں ہے لیکن روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو گویا کہ اس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ بقدر مشقت روزہ رکھنے پر قادر ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور فدیہ دے کر روزے کو اپنے آپ سے، یعنی روزے کو اپنے آپ سے دور بھی کر سکتا ہے، یعنی روزے سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر روزے کو رکھے۔ تو دونوں میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان فرما دیں، دونوں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، کوئی ایسا اس میں گیپ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی تفریق بھی نہیں ہے کہ دونوں کا بظاہر جو ہے ہمیں ٹکراؤ نظر آئے، بلکہ دونوں آسان انداز کے اندر جو ہیں ان میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حوالے سے سمجھ نصیب فرمائے۔ پروردگار فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ تم میں سے جو شخص نیکی کے اندر اپنی خوشی کے ذریعے سے سبقت دے جائے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی وہ جو حکم ارشاد فرمایا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ اگر طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو روزے سے آزاد کر لے، روزہ اس کی طرف سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی خوشی کے ذریعے سے، یعنی ہم نے تو چھوٹ دے دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص خوشی کی وجہ سے، اپنی خوشی کے ذریعے سے اور اپنی دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پھر بھی روزے کو رکھ لیتا ہے، ہماری چھوٹ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ وہ ہماری طرف سے جو عزیمت ہے روزہ رکھنا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اب دوسرے حکم کے اعتبار سے اگر شیخ فانی جو ہے وہ بقدر مشقت بھی روزہ رکھ لے اور فدیہ نہ دے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو تو۔ یعنی یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر رحمت ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے انسانی صحت کی بحالی ہوتی ہے، قوت مدافعت انسان کی تیز ہو جاتی ہے، اس میں حرکت آ جاتی ہے اور اس میں مزید صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور آخرت کے اندر تو پھر انعامات ہی انعامات ہیں، باب الریان سے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو پکارا جائے گا اور آپ جو اس دروازے سے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بہت سارے انعامات ہیں روزہ داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے بعض مسلمان چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کام کار کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی گرمی، جہنم کی گرمی وہ زیادہ سخت ہے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو آپ کو ملے گی، یا پھر دنیا کی گرمی جو ہے وہ آخرت کی گرمی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی گرمی کو برداشت کریں۔ دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیں، آخرت کی گرمی سے آپ کو آزادی ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کیا اور روزہ توڑا یا چھوڑا تو پھر آخرت کی گرمی وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ اب کون ہے جو آخرت کی گرمی کو برداشت کرے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ روزہ توڑنے والوں اور روزہ چھوڑنے والوں پر ہے کہ وہ کس مشقت کو اور کس گرمی کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو ان چیزوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ 185 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے، حاضر ہو، تو فَلْيَصُمْ، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو گویا کہ یہ وہ حکم ہے کہ جس کی وجہ سے ماقبل والے حکم کی منسوخیت ہوئی تھی۔ اب مریض اور مسافر کے علاوہ ہر ایک پر روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے، جیسا کہ حیض والی، نفاس والی عورت ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، وہ غیر رمضان کے اندر روزہ رکھیں گی۔ تو یہاں پر رمضان کے متعلق گفتگو فرمائی گئی کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے۔ رمضان کو پانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی آنکھوں سے خود سے چاند کو دیکھے۔ نمبر 2، کوئی معتبر شہادت کے ذریعے سے چاند کا نکلنا پتہ چلے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی گنتی پوری ہو جائے، یعنی 30 ایام پورے ہو جائیں تو گویا کہ آگے رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں رمضان کو پانے کے اور رمضان تک پہنچنے کے۔
تو جس طریقے کے ذریعے سے بھی آپ کے علم میں ہو جائے تو آپ کے اوپر روزے رمضان کے آتے ہی فرض ہو جائیں گے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید آگے جو ہے اسی بات کو دہرایا جو کہ 184 نمبر آیت میں دہرایا تھا، پیچھے بھی تھا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ 184 نمبر آیت میں تھا۔ اب 185 نمبر آیت میں ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو اس پر ہم نے چھوٹ دے دی ہے کہ وہ غیر رمضان کی گنتی کو پورا کر لے۔ تو گویا کہ یہ قرینہ ہے ما قبل والی آیت کی منسوخیت کا۔ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما قبل میں کہا تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک طاقتور شخص جو ہے جو طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے کر روزے سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے ذریعے سے، کہ اب تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے ہر حالت میں جب آپ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ پیچھے والی آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض کو روزے کی چھوٹ دی تھی کہ وہ غیر رمضان میں رکھ لے، مسافر شرعی کو چھوٹ دی تھی وہ غیر رمضان میں رکھ لے، تو کہیں اس حکم کے ذریعے سے وہ بھی تو نہیں منسوخ ہو گیا؟ 184 نمبر آیت میں 3 حکم تھے، مریض کا روزہ کہ وہ چھوڑ سکتا ہے غیر رمضان میں رکھے گا، اور اسی طرح مسافر شرعی وہ بھی غیر رمضان میں رکھے گا، اور تیسرا تھا طاقت رکھنے والا لیکن وہ فدیہ دے دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت والے شخص کو جو چھوٹ دی تھی اس کو منع فرما دیا، منسوخ فرما دیا، تو اشکال پیدا ہو سکتا تھا اور ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی ما قبل میں جو مریض کا مسافر کا ذکر ہوا کہیں وہ بھی تو نہیں منسوخ ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے دوبارہ سے ذکر کیا کہ صرف ہم نے جو طاقت والے کو چھوٹ عطا فرمائی تھی اسی کو منسوخ کیا ہے، مریض کا حکم ویسے ہی باقی ہے، مسافر شرعی کا حکم ویسے ہی باقی ہے۔ تو اس کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مریض ہوگا یا مسافر ہوگا، مسافر شرعی، تو وہ غیر رمضان کے اندر اپنی اس گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ تنگی کا نہیں ہے بلکہ آسانی کا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسانی ہی تو ہے کہ مریض کو چھوٹ عطا فرما دی کہ صحت کے بعد جو ہے وہ غیر رمضان کے روزہ رکھے، اور مسافر کو چھوٹ عطا فرما دی کہ وہ غیر رمضان میں روزے کو مکمل فرما دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آسانی والا پیکج ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، فرمایا کہ اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کر سکو، یہ ہم نے چھوٹ عطا اس وجہ سے فرمائی کہ آپ غیر رمضان میں اس گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے بھی کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی کو بیان کرو، کہ یہ جو ہم نے آپ کو چھوٹ عطا فرمائی ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مریض کو جب بتا دیا جائے کہ بھئی رمضان آ چکا ہے لیکن آپ بیمار ہیں، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ عطا فرمائی ہے، جب آپ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے تو آپ روزہ رکھیں، تو اس موقع پر جو ہے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی کہ میرا پروردگار مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ میری بیماری کو، میری مجبوری کو دیکھا اور مجھے چھوٹ دے دی، تو وہ ضرور کہے گا اللہ اکبر کبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چھوٹ پر، اس رہنمائی پر وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بلند کرے گا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح مسافر ہے، اگر مسافر کو جب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ چھوڑنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، آپ غیر رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس موقع پر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میرا پروردگار میرے سفر کو، میری مجبوری کو اتنا زیادہ وہ میرے لیے جو ہے سہولت کو پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ مسافر ہے، اب سفر کے دوران بیچارے کو مشقت کیوں اٹھانی پڑے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیار، اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو ہے تعلق جو امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، اس بنا پر وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان 2 آیات مبارکہ سے چند باتیں ہمیں سبق کے طور پر، نتیجے کے طور پر معلوم ہوئیں، وہ خلاصے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے یہ چند ایام ہیں، 29 دن ہوں گے یا 30 دن۔ نمبر 2، مریض اور مسافر شرعی ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ پائیں
تو اس میں روزے نہ رکھیں بلکہ غیر رمضان میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ اور اسی طور پر شروع اسلام میں جو صاحب طاقت تھا، صاحب استطاعت تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس کو چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اس کی جگہ پر فدیہ دے دے، تو گویا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور اس کی جگہ پر فرما دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اس کے اوپر یہ فدیہ دینا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یا فدیہ دے کر چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ اس پر روزہ رکھنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر جو ہے اپنے بندوں سے روزے سے متعلق جو ہے احکامات کو بیان فرما رہے تھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے احکامات جو ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں، ان کو سمجھ کر، سیکھ کر، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔